سب کہیں ہاللویا۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس بڑی تربیت گاہ کے لیے جو خدا نے ہمیں دی ہے۔ ہم سیکھتے ہیں، اس کلام کی منادی کرتے ہیں۔ جو ایماندار کہ ہم پڑھے لکھے بیٹھے ہیں اپنے ہاتھ اوپر کریں۔ جو پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے جو بائبل پڑھ سکتے ہیں اپنے ہاتھ اوپر کرو ذرا۔ جو بائبل پڑھ سکتے ہیں ہمارا خوشی کرو ذرا۔ جو پڑھ سکتے ہیں بائبل کو، جو اپنی بائبل ساتھ لے کے آئے وہ بھی اپنے ہاتھ اوپر کریں گے۔ اگر اپنی بائبل اوپر کریں ذرا، سارے گھروں خادم بھی اپنی اپنی بائبل اوپر کریں ذرا۔ فارس شہزاد صاحب، ایمانداروں، اگر ہم روئے زمین پر ابلیس کے خلاف جنگ جیت سکتے ہیں تو وہ کتاب مقدس کی عقائد میں۔ ہاللویا۔ کتاب مقدس کو ہم پڑھیں گے تب ہی ہم ابلیس کے خلاف جنگ لڑ سکتے ہیں۔ اگر کتاب مقدس کو نہیں پڑھیں گے، نہیں سنیں گے تو جنگ میں ہماری بڑی مشکل ہو جائے گی۔ لیکن کوشش کریں ہمیشہ کہ کلام خدا کو جو پڑھ سکتے ہیں وہ کلام خدا کو پڑھیں، اور جو یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ساری کان جو ہونے پڑے۔ میں کل بھی کس سے کہہ رہا تھا، بھائی جون کی فیملی میں بہت سے خاندانوں میں جاتے ہیں، جب چرچ میں بھی ہم آتے ہیں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مدینہ جی، لوکل جی، لوگ پرانی ایران میں چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اصل میں لوگوں کی اسٹڈی نہیں ہوتی، لوگوں نے بغور خدا کلام کو پڑھا نہیں ہوتا، اس لیے وہ پھر ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ بعض بات فرشت ڈھونڈتے ہیں، فرشت میں سے وہ ہے ڈرامہ، وہ انجیل، وہ کتاب و صحیفہ ہم پڑھیں۔ ضرور کہوں گا پیغامات سننے اچھے لگتے ہیں، یہ میرا تجربہ ہے۔ پیغامات سننے اچھے لگتے ہیں، تعریفاں بول بڑے اچھے لگتے ہیں، اور کئی دفعہ سے کمپیئر کرنے ہیں، فلاں نے کلام ایسا سنایا تو انہیں پھٹے چھو دیتے۔ لیکن جس بات کی خدا ہمیں آگاہ کرتا ہے ہم کبھی اس بات پر غور نہیں کرتے۔ خدا ہمارے بارے میں تقاضا کرتا ہے کہ ہم خدا کے کلام سے ہی یاد کریں۔ گزشتہ دنوں خدا خادم کہہ رہے تھے کتاب مقدس جو استعمال میں آتی ہے اس کے جو پیج ہیں وہ مٹیالے ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ مٹیالے ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاتھوں کے نشانات آتے ہیں، اور جو کتاب مقدس استعمال میں نہیں آتی لوگ کہتے ہیں اس کے صفحے بالکل صاف ستھرے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کتاب مقدس جب ہم پڑھیں گے، اپنے ہاتھوں کو استعمال میں لائیں گے، جب اس کے اوراق مٹیالے ہوں گے اور ہمارا دامن بلے گا۔ ہاللویا۔ اس لیے میں ضرور کہوں گا بائبل کا طالب علم ہوتے ہوئے ہم ہر سال کوشش کریں کہ اپنے سال کو بائبل ریڈنگ سال بنائیں، کہیں کہ اس سال مجھے کتاب مقدس کو پڑھنا ہے۔ جب ہم یہ عادہ کریں گے، یہ ارادہ کریں گے، یہ فیصلہ کریں گے، یقین جانو ایمان کرو وہ سال ہمارے لیے بڑی برکات کا سال ہوگا، اور وہ سال ہمارے لیے شادمانی، خوشی اور خوشحالی کا سال ہوگا۔ اور جب ہم کلام خدا کو پڑھیں گے تبھی ہمیں ایمان کے سورموں کا حال ہمیں ملے گا کہ کیسے انہوں نے روئے زمین پر زندگی بسر کی۔ جن کے پاس کتاب مقدس ہے میرے ساتھ نکالیں زبور کی کتاب، زبور نمبر 119، اس میں سے 3 آیات میں آپ سب کے لیے تلاوت کرنا چاہوں گا۔ زبور نمبر 119 زبور کی کتاب میں آیات کے اعتبار سے سب سے بڑا زبور۔ آیت نمبر 11 میں لکھا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ یہاں پر خدا کا خالق یہ کہتا ہے کہ خدا تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھنے کے سبب سے ہی میں گناہ سے بچ سکتا ہوں۔ اس لیے خدا کا خالق یہاں لکھتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ اور آیت نمبر 35 میں لکھا ہے، مجھے اپنے فرمان کی راہ پر چلا کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے۔ مجھے اپنے فرمان کی راہ پر چلا کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے۔ اگر ہماری خوشی کا راز ہے
تو خدا کے فرمان کو اپنی زندگی میں رکھنے سے، تو خدا کی راہ پر چلنے سے، آیت نمبر 47 میں لکھا ہے تیرے فرمان مجھے عزیز ہیں، تیرے فرمان مجھے عزیز ہیں، میں ان میں مسرور رہوں گا۔ ایماندارو، اگر ہم مسرور رہ سکتے ہیں تو خدا کے فرمان کو اپنے زندگی میں رکھنے سے اور ان کو عزیز رکھنے ہی سے۔ آج میں جس شخص کے بارے میں کلام خدا میں سے بیان کرنے کو ہوں وہ یعقوب کا بیٹا اور راحیل کا 11واں بیٹا یوسف ہے، جس کے بارے میں کتاب مقدس کہتی ہے کہ خدا نے اس نوجوان کو اپنے جلال کے لیے اٹھا کھڑا کیا، اور یہ بھی اپنے باپ اور اپنی ماں کی تربیت کو ہمیشہ اپنے ساتھ سے رکھا۔ جن کے پاس کتاب مقدس ہے میرے سامنے نکالیں، پیدائش کتاب اس کا 37واں باب۔ یہاں پر اس نوجوان کی زندگی کا احوال ہے کہ کیسے یہ اپنے خاندان میں تھا اور کیسے یہ دوسرے بھائیوں سے منفرد تھا۔ پیدائش کتاب 37واں باب اس کی پہلی چند آیات میں لکھا ہے، اور یعقوب ملک کنعان میں رہتا تھا جہاں اس کا باپ مسافر کی طرح رہا تھا۔ یعقوب کی نسل کا حال یہ ہے کہ یوسف 17 برس کی عمر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ یہ لڑکا اپنے باپ کی بیویوں بلہا اور زلفا کے بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا، اور وہ ان کے برے کاموں کی خبر باپ تک پہنچا دیتا تھا۔ اور اسرائیل یوسف اپنے سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا، اور اس نے اسے ایک گلمون کبابی بنوا دی، اور اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کا باپ اس کے بھائیوں سے زیادہ اسی کو پیار کرتا ہے، سب اس سے دور رکھنے لگے اور ٹھیک طور سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ اور یوسف نے خواب دیکھا جسے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا، تو وہ اس سے اور بھی عبور رکھنے لگے، اور اس نے ان سے کہا ذرا وہ خواب تو سنو جو میں نے دیکھا ہے۔ ہم کھیت میں پولے باندھتے تھے، اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرا پولا اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا، اور تمہارے پولوں نے میرے پولے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اسے سجدہ کیا۔ تب اس کے بھائیوں نے اس سے کہا کیا تو سچ مچ ہم پر سلطنت کرے گا یا ہم پر تیرا تسلط ہوگا؟ اور انہوں نے اس کے خوابوں اس کی باتوں کے سبب سے اس سے اور بھی زیادہ بغض رکھا۔ یہاں کلام خدا بتاتا ہے کہ یہ نوجوان جو یوسف ہے یہ خدا سے ڈرتا ہے، اور یہ ایک خدا پرست شخص کا یہ بیٹا ہے جس کا نام یعقوب ہے، اس کے دادا کا نام اسحاق اور اس کے پردادا کا نام ابراہم ہے، جن سے خدا نے ملک کنعان کو دینے کا وعدہ کیا۔ لیکن یہ جو لڑکا ہے یہ کلام خدا میں اپنے بھائیوں سے بالکل مختلف تھا۔ اس کے بھائی جو کچھ کرتے تھے وہ اپنے باپوں کے بارے میں بتا دیتا تھا، اور پھر اس نے جب خواب دیکھے دو خواب دیکھے وہ بھی اس نے اپنے پہلا خواب اس نے بھائی کو بتایا، اور دوسرا خواب اس نے اپنے باپ اور اپنی ماں اور اپنے بھائی کو بتایا۔ تب یہ اور بھی لکھا کلام میں کہ یہ اس سے زیادہ حسد کرنے لگے، اور کلام کہتا ہے کہ پھر انہوں نے اس کو قتل کر دینے کا ارادہ کیا، لیکن خدا یوسف کے ساتھ تھا۔ ہاللیلویا! خدا نے یوسف کی ہر موڑ پر حفاظت کی، اور کلام خدا بتاتا ہے کہ جب اس کے بھائی بھیڑ بکری چرانے کے لیے جنگل میں گئے، بہت دور گئے، اس کے باپ نے کہا تو اپنے بھائیوں کا پتہ کرا۔ کلام کہتا ہے کہ جب وہ ان کے پیچھے گیا تو بھائیوں نے مشورہ کیا کہ آؤ ہم اسے قتل کر ڈالیں، اسے جان سے مار دیں، لیکن کلام کہتا ہے کہ روبن نے کہا کہ ہم اسے قتل نہ کریں بلکہ اسے ہم ایک گڑھے میں ڈال دیں۔ ہم نے اس کو گڑھے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد کلام کہتا ہے کہ انہوں نے سوچا کہ اس کو قتل نہیں کر بلکہ اس کو اسماعیل کے ہاتھوں میں اس کو بیچ دو جو مصری تھے، اور بھائیوں نے اسے 20 روپے میں ان کے ہاتھ بھیج دیا۔ اور کلام کہتا ہے کہ جب یہودا نے دیکھا کہ وہ وہاں پر نہیں ہے تو اس نے ان سے کہا کہ ہم ایک اور کام کرتے ہیں، ہم ایک بکرا ذبح کرتے ہیں، اور اس کا جو خون ہے اس میں اس کی کباب کو اس کے لباس کو ہم لطپت کرتے ہیں، اور جا کر باپ کو بتائیں گے کہ یہ جو تیرے بیٹی کباب ہے یہ ہمیں جنگل سے ملی ہے۔ اور کلام کہتے ہیں اتنا بڑا جھوٹ انہوں نے بولا، یقین جانے یہ جھوٹ تھا
یعقوب کے لیے بہت برا ثابت ہوا، اور کلام خدا کہتا ہے کہ وہ خدا کا خادم بہت رویا، بہت خدا کے اس نے ماتم نہیں کیا، اس نے کہا کہ میں اب اپنے اس ہونہار بیٹے خدا اس بیٹے کو پھر دیکھ نہ پاؤں گا، اس لیے کہ وہ میرے پاس اب نہیں رہا۔ کلام کہتا ہے کہ اسی یوسف کو جب ہم پورے 13 ابواب کا مطالعہ کرتے ہیں، باب نمبر 37 اس کے بعد 39 سے 50 تک ساری رودات یوسف کے بارے میں ہے، اور کلام کہتا ہے جب انہیں ان کو اس لیے ہاتھ میں بھیج دیا اور وہ مصر پہنچایا گیا، پھر وہاں پوتیفار نے یوسف کو اس میرے ہاتھ سے خرید لیا، اسے اپنے گھر لے گیا۔ کلام خدا کہتا ہے کہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ ہاللیلویا! خدا ہمیشہ اپنے سے ڈرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور کلام خدا کہتا ہے جب پوتیفار نے دیکھا کہ یہ جو نوجوان عبرانی ہے یہ حکمت سے بھرا ہوا ہے، یہ خدا سے ڈرتا ہے، اس نے اپنا پورا گھر اس کے حوالہ کر دیا۔ لیکن ایمان میں ایک ایسا موڑ آیا جہاں پر ایک بڑی آزمائش یوسف کے لیے کھڑی ہوئی اس گھر میں، اور کلام کہتا ہے کہ پوتیفار کی بیوی نے اس کو گناہ کرنے پر مجبور کیا، لیکن یوسف نے کہا کیونکہ میرے مالک نے یہ پورا گھر میری ذمہ داری کو دیا۔ میں ضرور کہوں گا آج کا جو پیغام ہے جہاں سب کے لیے ہے، وہاں پر آج کی نوجوان نسل کے خصوصاً ہے، اور کلام خدا کہتے ہیں کہ اس شخص نے جو گناہ کی اس کو پیشکش ہوئی، جس گناہ کی اس کو بھارا گیا، اس نے اس گناہ کو ٹھوکر ماری، اور اس نے خدا کا خوف اپنی زندگی میں رکھا، اور کلام کہتا ہے کہ نیکی کے سبب سے، برائی کے سبب سے نہیں بلکہ نیکی کے سبب سے یوسف پر بڑی مصیبت آئی اور اس کو قید کا منہ دیکھنا پڑا۔ کلام خدا کہتا ہے کہ اسی عورت نے یوسف کے خلاف کمان گھڑ کہانی بنائی، اور اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ عبرانی جو اپنے گھر میں رکھا ہے، کسی نے میری عزت لوٹنا چاہا، لیکن میں نے جب شور کیا تو میری عزت بچ گئی۔ لیکن کلام کہتے ہیں اس بات میں یوسف بالکل بے گناہ تھا، اس کو قید ہوئی، وہ جیل میں ڈالا گیا، اور وہاں پر اس کو 2 شخص ملے، ایک بادشاہ کا ساتھی تھا فرعون کا، اور دوسرا اس کا کھانے کا جو معمول شخص تھا، وہاں پر وہ دونوں تھے، اور دونوں نے اپنا اپنا خواب دیکھا، اور کلام خدا کہتا ہے کہ جب یوسف کو نے اپنا خواب بتایا، یوسف نے ساتھی سے کہا کہ تو 3 روز کے بعد پھر بحال کر دیا جائے گا، لیکن اس نے نام پاس سے کہا کہ بادشاہ تجھے قتل کروا ڈالے گا، اور کلام خدا کہتا ہے کہ ساتھی نے کہا جب میں بادشاہ کے حضور پیش ہوگا تو تجھے میں یاد کروں گا، اور اگلے اخبار بتاتے ہیں کہ وہ ساتھی جب اپنے عہدہ پر پھر فائز ہو گیا، وہ یوسف کو بھول گیا۔ 2 سال کے بعد فرعون نے 2 خواب دیکھے، دونوں خوابوں کو دیکھ کر وہ ڈر گیا، اس نے ملک مصر کے جادوگروں کو ساحروں کو بلایا کہ میری خوابوں کی تعبیر کی جائے۔ کلام خدا کہتا ہے کہ فرعون بادشاہ کے خوابوں کی تعبیر کوئی نہ کر سکا۔ تب ساتھی کو یاد آیا کہ جس شخص نے میرے خواب کی تعبیر کی تھی وہ تو اب جیل میں ہے۔ اس نے بادشاہ سے کہا، جن کے پاس کتابیں سارے کالے، اس نے بادشاہ سے کہا میں ایک شخص کے بارے میں جانتا ہوں جو نسل عبرانی ہے اور خدا اس کے ساتھ ہے، اور وہی اسی نے میرا خواب مجھے بتایا، اور میں آج تیرے سامنے اپنے عہدہ پہ فائز ہوں، ایسا کر کے تجھ سے قید سے نکلوا اور اس کو اپنا خواب بتا، وہ تیرے خواب کی تعبیر کرے گا۔ اور کلام خدا کہتا ہے جب ہم پیدائش کتاب باب نمبر 43 میں یہاں پر دیکھتے ہیں تو جب فرعون نے یوسف کو بلایا اس نے اپنا خواب بتائے، آیت نمبر 16 میں لکھا ہے یوسف نے فرعون کو جواب دیا میں کچھ نہیں جانتا، خدا ہی فرعون کو سلامتی سے جواب دے گا۔ ہاللیلویا! یہاں پر بھی یوسف نے اپنے خدا کے نام کو اولین ترجیحی درجہ دیا، اور کلام خدا کہتا ہے کہ دونوں جو خواب تھے وہ جب ان کی تعبیر یوسف نے بادشاہ کو بتائی، یہاں پر آیت نمبر 25 میں لکھا ہے تب یوسف نے فرعون سے کہا کہ فرعون کا خواب ایک ہی ہے، جو کچھ خدا کرنے کو ہے اسے اس نے فرعون پر ظاہر کیا۔ میں کہتا ہوں ایمانداروں، دنیا میں ہم زمین پر خدا کے جلال کے لیے ہیں، جہاں بھی ہوں، جس خطہ میں ہوں، جس ملک میں ہوں، ہمیں ہمیشہ خدا کے جلال کو ظاہر کرنا ہے۔ یوسف نے دونوں خوابوں کے بارے میں بتایا کہ تیرے خواب بتاتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں اس ملک میں قحط سالی ہوگی، اس لیے پہلے سے ہی ذخیرہ کیا جائے۔ اور آیت نمبر 28 میں لکھا ہے یہ وہی بات جو میں نے فرعون سے کہہ چکا ہوں
کہ جو کچھ خدا کرنے کو ہے اسے اس نے فرعون پر ظاہر کیا. اور ایمان کرو آیت نمبر 32 لکھا ہے اور فرعون نے جو یہ خواب 2 دفعہ دیکھا تو اس کا سبب سے یہ کہ یہ بات خدا کی طرف سے مقرر ہو چکی ہے, خدا سے اسے جلد جلد پورا کرے گا. یہ یوسف کہہ رہا تھا اور فرعون نے جو یہ خواب 2 دفعہ دیکھا اس کا سبب یہ ہے کہ یہ بات خدا کی طرف سے مقرر ہو چکی ہے اور خدا جلد پورا کرے گا. ایمان والو, جب یوسف نے فرعون سے کہا کہ کوئی ایسا دانشمند شخص ہے وہ تیرے ملک پر مقرر کیا جائے تاکہ آنے والے سالوں میں ذخیرہ خانہ کیا جائے, آیت نمبر 37 میں لکھا ہے یہ بات فرعون اور اس کے کاروں کو پسند آئی. سو فرعون نے اپنے کاروں سے کہا کہ کیا ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کی روح مل سکتا ہے. ہیلیلویا. اور اگر کیا ہے آیت نمبر 39 میں فرعون نے یوسف سے کہا کیونکہ خدا نے تجھے یہ سب کچھ سمجھا دیا ہے اس لیے تیرے ایمان دانشور اور عقل مند کوئی نہیں. ایمان دارو, جو لوگ روح زمین پر خدا کا خوف رکھتے ہیں, خدا کا ڈر مانتے ہیں, خدا کا ڈر اپنی زندگی میں لا کر چلتے ہیں, وہی خدا انہیں سے راز کرتا ہے. جب اس پیغام پر غور و کر رہا تھا یقین ہے بہت سے مسیحی اس ملک کو چھوڑ کر بیرون ملک خوف جیسے جا چکے ہیں. یہ ہمارا ملک نہیں ہے, ہمیں یہاں پر آزادی نہیں ہے, ہم یہاں پر آزادی سے رہ نہیں سکتے. لیکن شاید وہ یہ بھول گئے کہ صدیوں پہلے خدا نے جو کام سمندر پار سے آنے والوں سے کروایا تھا وہ ہماری نسلوں کے کروایا تھا. ہیلیلویا. جہاں پر وہ یہاں پر حکومت کر کے پھر 100 سال خدا نے ان کے دوسرے سرات کو ذکر ہو رہا تھا خدا کے قائم قوموں کا کہ خدا نے ہزاروں سال پہلے ہمارے خطاب رسول میں توما سول کو بھیجا تاکہ انجیل کی منادی کرے. اور اس کے بعد خدا نے صدیوں پہلے خدا نے یہاں پر ان لوگوں کو بھیجا جو یہاں پر آ کر خدا کو حکومت کرنے کے لیے آئے تھے, لیکن خدا انہیں بڑا ویژن دے کر یہاں خدا نے بھیجا تھا. ہیلیلویا. اور خدا نے وہ ویژن دے کر خدا نے ہماری آنے والے نسلوں کو اس دیش میں رکھنا تھا. اور میں کہوں گا اگر خدا کسی کو خدمت کے لیے لے جائے, روزگار کے تک خدا لے جائے باہر, تو یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر کوئی اس خوف سے یہاں سے بھاگ جائے کہ یہ دیش ہمارا نہیں ہے, اس دیش میں ہمارا حق نہیں ہے, اس دیش میں ہم آزاد نہیں ہیں, یہ محض ہیلے اور بہانے ہیں. ابلیس ڈراتا ہے ایسے لوگوں کو. بہت سے لوگ اسائلم کے سبب سے آج دوسرے ملکوں میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, وہ یہ نہیں جان کہ خدا نے اس دیش میں اپنے جلال میں رکھا. ہیلیلویا. اس لیے ہم جہاں بھی ہوں کئی بار کہتے ہیں کہ فاصل والے تھے ایشیا میں صرف ایک مسیحی ملک ہے, پورے ایشیا میں صرف ایک مسیحی ملک ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ سارا ایشیا ہمارا ہے. ہیلیلویا. جیسے ایک شخص غلامی کی حالت میں یہ بیچا گیا, بکنے والا غلام ہوا کرتا تھا, وہ آزاد نہیں ہوا کرتا تھا. غلامی کی حالت میں ایک شخص مصر میں پہنچایا گیا, لیکن اس شخص نے 25 خدا کا خوف اپنی زندگی سے نہ جانے دیا. جہاں بھی اس پر امتحان آیا یہ اپنے امتحان میں سے اترو ہوا, اس نے خدا کا خوف اپنی زندگی میں رکھا اور خدا نے اسے سرفراز کیا. اس نے صرف خواب بتائے تھے. بادشاہ نے کہا ایسا بندہ جو اتنا دانشمند ہے, صاحب حکمت و فہم ہے, اس کو نہلایا جائے, اس کے بال کٹوائے جائیں, کیونکہ چند سالوں سے وہ قید میں تھا. بادشاہ نے اپنی سواری دی, اپنا لباس دیا, کہا کہ اس کو مصر میں اس کو سیر کرائی دے اور اعلان کیا جائے کہ یہ دوسرے درجہ کا آدمی ہے. ہیلیلویا. ایمان دارو, روئے زمین پر جو بھی لوگ خدا کے ساتھ پیار کرتے ہیں, خدا کی وفاداری میں چلتے ہیں, خدا انہیں سرفراز کرتا ہے. خدا نے گزشتہ سالوں میں ہمارے تقریباً ہم 5 صدی سے کہتے ہیں 74-75 سال, ان میں خدا نے بڑے بڑے لائف 5 لوگ ہمارے لیے اس دیش میں ہمیں سے پیدا کیے. اے آر کوہلی کے ساتھ جو پاکستان کے پہلے چیف جسٹس تھے وہ مسیحی تھے. یہ اعزاز کی بات ہے کہ قانون مرتب اس شخص کے ہاتھوں سے ہوا. ہیلیلویا. قانون ساز اسمبلی میں اس ملک میں کوئی اور شخص اس قابل نہیں تھا کہ وہ قانون مرتب کرے. اے آر کوہلی نے قانون مرتب کیا اور وہ قانون چلتا رہا, لیکن حاسدوں نے یسوع مسیح کے کلام سے
اس کے لوگوں سے نفرت کرنے والے کوشش بڑی کہ اس قانون کو پورا پڑا جائے، لیکن میں خدا کے جلال کے لیے کہوں گا کہ خدا نے اس ملک میں آج بھی رکھے ہوئے ہیں، اور جب تک دنیا قائم ہے یہ دیش قائم اور دائم رہے گا، اور کلیسیا پاکستان قائم اور دائم رہے گی۔ اس لیے ہم اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ اس ملک میں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ یسوع مسیح نے جب پہاڑی بات کہا، یسوع مسیح نے ایک بات کہی تھی، میرے نام کے سبب سے، اس کے نام سے، میرے نام کے سبب سے وہ تم سے عداوت رکھیں گے۔ باوجود عداوت کرنے کے خدا نے ہمیں زمین پر نمک اور نور کی حیثیت سے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے لازم ایمان کرو ہم یوسف کی سی دلیری اپنائیں، یوسف کا سا رویہ اپنائیں، یوسف کی سی پاکیزگی اپنی زندگی میں قائم رکھیں۔ نہ یہ نہ سوچیں شاید اگر وہ یہ سوچتا باپ کا گھر میرے ہاتھ سے نکل گیا، میرے بھائی نے برا سلوک میرے ساتھ کیا اور اب میں ایک بڑی مشکل کا شکار ہوں۔ ایمان کرو یہ شخص جو مصر پہنچایا گیا بے لا کر اپنے خاندان کی حیات کا بھی سبب ٹھہرا۔ ہاللیلویا۔ کلام کا اتنا بڑا کال تھا، یعقوب نے اپنے بیٹوں سے اب پتہ تو چل گیا تھا کہ اس پورے علاقہ میں، پورے ایریا تمام ممالک میں ایک ملک مصر ہی تو ہے جہاں پر اس قدر اناج ہے کہ وہ خود بھی کھائیں اور ساتھ کے ممالک بھی کھائیں تو ختم نہیں ہو سکتا۔ ایمان کرو یعقوب نے اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا، وہ وہاں پہنچے، پھر اناج واپس یعقوب تک پہنچا، اور جب یوسف نے بھائی کو دیکھا تو کلام خدا کہتا ہے کہ وہ جب اس نے ان کو دیکھا تو اس کا جو نسل ریلیشن تھا وہ جاگ اٹھا، وہ بڑا پریشان ہو گیا۔ نفرت نہیں بلکہ بھائیوں کی محبت جاگ اٹھی، اور اس نے ایسا انتظام کیا کہ بھائی کی خدمت بھی کی، ان کو اناج بھی دیا، اور اس نے اس کے لیے ایسا انتظام کیا سارے خاندان کے کہ وہ واپس لوٹ آئے، اور اس نے بھائی کو جب دوبارہ بھیجا پھر خدا کا خادم یعقوب بھی آیا، اور صدیوں بنی اسرائیل اس دیش میں رہے۔ اور ایمانداروں اس کے رحلت کرنے سے پہلے 110 برس کی عمر میں یوسف نے اسی ملک میں رحلت کی جہاں ابراہیم خط پڑھ رہا تھا، اور جہاں سور ایمان کے سورموں کا ذکر ہے۔ کلام خدا کہتا ہے کہ یوسف نے اپنے رحلت کرنے سے پہلے ایمان ہی کی نگاہوں سے اس نے کہا کہ جب تمہیں خدا اس دیش سے واپس مجھے کنعان لے جائے گا، میری ہڈی کو ساتھ کر کے لے جانا۔ ہاللیلویا۔ کتنی بابرکت اور ایمان بات ہے کہ شخص مرنے سے پہلے اپنے بارے میں کہتا ہے، جن کے پاس کتاب مقدس کے ساتھ نکالیں عبرانی کا خط 11 باب، یہاں پر اس شخص کا، اس عظیم مرد خدا کا ذکر ہے جسے آج ہم نے سنا ہے کلام خدا میں سے۔ 11 باب آیت نمبر 23 میں لکھا ہے، 22 میں نیا عہد نامہ عبرانیوں کا خط آیت نمبر 22 میں لکھا ہے، ایمان ہی سے یوسف نے جب مرنے کے قریب تھا بنی اسرائیل کے خروج کا ذکر کیا اور اپنی ہڈیوں کی بابت حکم دیا۔ خدا کے خادم نے، جب ہم پیدائش کتاب کے آخری باب میں جاتے ہیں، یہاں پر یہ بات خدا کے خادم نے باقاعدہ بنی اسرائیل سے کہی، جن کے پاس کتاب مقدس ہے میرے ساتھ کھولیں پیدائش کتاب اس کا آخری باب نمبر 50، اور یہاں پر اسی بات کا ذکر خدا کے خادم یوسف نے کیا۔ اسی بات کو عبرانی کے مصنف نے کوٹ کیا۔ آیت نمبر 24 اور 25 میں لکھا ہے، پیدائش آخری باب آیت نمبر 24-25 میں، اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، میں مرتا ہوں اور خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا اور تم کو اس ملک سے نکال کر اس ملک میں پہنچائے گا جس کے دینے کی قسم اس نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کھائی تھی۔ اور یوسف نے بنی اسرائیل سے قسم لے کر کہا، یہ خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا، سو تم ضرور ہی میری ہڈیوں کو یہاں سے لے جانا۔ یہ ہے ایمانداروں زندگی دینے تک کی وفاداری۔ خدا کے خادم نے تاحیات خدا سے وفاداری کی، اور بے آخر اس کو پتا تھا جس بات کا وعدہ خدا نے ابراہیم سے کیا ہے، اسحاق سے کیا، یعقوب سے کیا ہے، خدا اپنے لوگوں کو یاد کرے گا۔
اور کلام خدا سکھا دے کہ خدا نے اپنے خالق کی جو بات اس نے کہی تھی اس کو خدا نے پورا کیا۔ 430 سال کے بعد جب بنی اسرائیل ایک عظیم مرد خدا موسیٰ کی رہنمائی میں وہاں سے نکلے اور کلام خدا کہتا ہے کہ وہ یوسف کی ہڈی کو ساتھ لے گئے۔ ہیلیلویا! اس لیے لازم ایمان ہم ایمان کی حالت میں چلیں، اور پھر کہوں گا کلام خدا کو ہم پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور جانیں، اور ہمیشہ اس کی پیروی میں چلیں۔ یہ جو نوجوانی کے ہاتھ میں گھر سے نکلا، 110 سال کی عمر میں سے رحلت کی، اور یہ تقریباً 30 سال کی عمر میں یہ دوسرے درجہ کا حاکم بنا مصر میں، اور ساری زندگی اس کی اس ملک میں گزری، لیکن اس نے ایمان کی حالت میں ان سے کہا کہ خدا جب تم کو یہاں سے لے جائے گا تو میری ہڈیاں بھی یہاں سے لے جانا۔ اسی کے وہ چاہ رہا تھا کہ جب روزے آ کر روئے زمین سے ایماندار خدا یسوع مسیح کے آنے پر سب سے پہلے جی اٹھیں گے، تو میں بھی اپنے آباء و اجداد کے ساتھ یسوع مسیح کے در اس کو کھڑا ہوں۔ ہیلیلویا! اس لازم ہے ایمانداروں ہم خدا کلام کا لحاظ کریں۔ اس شخص نے پہلے سے نبوتی کلام کیا، میرا اور آقا خدا یسوع مسیح ناصری بہت جلد آنے والا ہے۔ جو کچھ انبیاء نے کہا، جو کچھ رسولوں نے کہا، سب کچھ حرف بحرف پورا ہوا، اور سب کچھ پورا ہونے کو ہے۔ دنیا کے حالات واقعات بتا رہے ہیں کہ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے، اور آ کر دنیا کی عدالت کرے گا، اور عدالت خدا کے گھر سے شروع ہوگی، اور کلام کرنے کے جب ہم سے شروع ہوگی تو ان کا کیا حال جو خدا کے کلام کو نہیں جانتے، نہیں پہچانتے۔ سو میں کہوں گا ایمانداروں، جیسے یوسف کی ساری زندگی ایمان پر گزری، ہم سب کو بھی کلام خدا کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے، اور بار ایمان زندگی پسند کرنی ہے، تاکہ جب ہمارا خدا یسوع مسیح ناصری اپنی ثانی آمد میں آئے، اسی مرد خدا کی طرح ہم ایمان کی حالت میں خدا کے دیدار اس بات پھر اٹھانے والے ہونے والے ہوں۔ خدا آج کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بخشے۔